حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری بیان تھا کہ اگلا خلیفہ ایک 6 رکنی شورا کے ذریعے متعین کیا جائے گا۔ یہ صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہی تھے، یعنی کہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ فیصلہ 3 دن کے اندر ہو، اور اگر اختلاف ہو تو اکثریت کا فیصلہ مانا جائے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حامی تھے۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کو جمع کیا، اور انہوں نے مولا علی علیہ السلام اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے سوال کیا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکومت کریں گے۔ دونوں نے اس کا جواب ہاں میں دیا، مگر کہا یہ بھی جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی شرط ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ خاموشی سے قبول کر لیا۔ حضرت عثمان کے دور میں حضرت عمر کی طرح مسلمانوں نے اپنی بڑھتی ہوئی طاقت کو جاری رکھا۔ مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کرنے کے بعد نارتھ افریقہ پر بھی رومن امپائر کا کنٹرول کمزور کر دیا۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے ساتھ افریقہ میں انٹر ہوئے اور وہاں کے رومن دستور اور لوکل قبیلوں سے مقابلہ کیا اور ان تمام حصوں کو فتح کر لیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے سینٹرل ایشیا کے بھی کئی علاقے فتح کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزیزوں کو کچھ اہم عہدوں پر تعینات کر دیا، جیسا کہ حضرت عثمان نے اپنے سوتیلے بھائی عبداللہ بن سعد کو ایجپٹ کا گورنر بنا دیا، اور حضرت معاویہ کو سیریا کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ایک اور سوتیلے بھائی ولید بن عتبہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، جس نے ایک دن شراب پی کر نماز بھی پڑھائی تھی۔ اس طرح حکومت میں ایسے بہت سے گورنرز آ گئے تھے جن کی زندگی پہلے 2 خلفاء سے بالکل مختلف تھی، یہاں تک کہ کچھ گورنرز کا لائف سٹائل بھی بدل گیا تھا۔ حضرت عثمان نے ایک ایسے انسان کو بھی واپس بلایا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں پہلے نکال دیا تھا، اور اس پر اور اس کے باپ پر لعنت کی تھی۔ اس کا نام تھا مروان۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کا لڑکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نہ صرف واپس بلایا بلکہ اسے اپنی ایک بیٹی بھی دے دی۔ مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فیصلوں کو لے کر بہت غصہ ہوئے اور وہ ان کے خلاف بولنے لگے۔ اس زمانے میں الزام عام تھا کہ بیت المال غیر منصفانہ طریقے سے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجپٹ کا گورنر اپنے بھائی عبداللہ بن سعد کو لگا رکھا تھا، لیکن ایجپٹ کے لوگ اس سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ تو محمد بن ابی بکر، جو حقیقی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مگر رسمی طور پر حضرت علی کے بیٹے تھے، وہ ایجپٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس آئے اور ان کے بھائی گورنر کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو گورنر ہٹا کر نیا گورنر لگاؤں گا، تو حضرت عثمان نے انہیں سمجھا کر واپس بھیج دیا۔ جب محمد بن ابی بکر واپس جا رہے تھے تو راستے میں رات کے وقت انہوں نے دور سے گھوڑے کو دوڑتے ہوئے سنا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کیا اور بالآخر اسے پکڑ لیا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس سے ایک خط وصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ باغیوں کو گرفتار کر لو اور ان کے رہنماؤں کا قتل کر دو، اور یہ خط حضرت عثمان کا مہر شدہ تھا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ وہ خط حضرت عثمان نے نہیں بلکہ مروان نے بھیجا تھا۔ حضرت عثمان نے تو خط لکھا تھا کہ میرے بھائی کو گورنر ہٹا کر محمد بن ابی بکر کو لگا دیا جائے، لیکن مروان نے خط کو چینج کر دیا تھا کیونکہ یہ حضرت عثمان کا وزیر تھا۔ لیکن محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھیوں کو لگا کہ یہ خط حضرت عثمان نے بھیجا ہے انہیں جان سے مارنے کے لیے۔ تو محمد بن ابی بکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ آئے۔ مدینہ میں باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا اور ان کا کھانا پانی بند کر دیا۔ ان کا گھر گھیرنے والوں میں محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ خط نہیں بھیجا، لیکن ان کی بات کا کسی نے یقین تک نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے خلاف ہزاروں لوگ نکل چکے تھے۔ یہ تمام لوگ حضرت عثمان سے استعفیٰ مانگنے لگے، مگر انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ وفادار ساتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے بھی تیار تھے،
جس میں حسن اور حسین بھی شامل تھے، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی اپنی جان کی خاطر خون بہانے سے منع کر دیا۔ کچھ دنوں تک یہ پروٹیسٹ جاری رہا، لیکن ایک دن کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس گئے اور انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ حضرت عثمان کا جسم 3 دن تک بنا دفن وہیں پڑا رہا۔ باغی اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت قبول کرنے کا مطالبہ کرتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب اگلا خلیفہ کون بنے گا، اس پر مسلمانوں میں ڈسکشن شروع ہو گئی۔ مدینہ کے لوگوں اور کچھ بڑے صحابہ نے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت عثمان کے لگائے ہوئے تمام گورنرز کو ہٹا کر ان کی جگہ نئے لوگوں کو گورنرز بنا دیا۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام حضرت عثمان کی شہادت کے بعد والے نظام کو ٹھیک کرنے لگے ہوئے تھے، لیکن حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے میں تاخیر ہوئی اور حضرت علی نے بدلہ نہ لیا تو حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں سے ایک فوج لے کر حضرت علی سے مقابلہ کیا جا سکے۔ جب حضرت علی کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بھی اپنی فوج تیار کر لی اور اس کے بعد مسلمانوں کے ہی 2 گروہوں کے درمیان جنگ جمل ہوئی، جس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو دوسری طرف اماں عائشہ صدیقہ تھی۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگ صفین جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان لڑی گئی۔ یہاں تک مسلمانوں کے 2 گروہ مکمل طور پر واضح تھے۔ ایک گروہ شیعان علی کہلایا جبکہ دوسرا گروہ شیعان عثمان کہلایا، اور یہ گروہ آج بھی شیعہ اور سنی کے نام سے موجود ہے۔ اب آئیے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم پر واپس چلتے ہیں۔ کرم جو پہلے فاٹا کا حصہ تھا اب خیبر پختونخوا کا ایک ضلع ہے جو افغانستان کے ساتھ سرحد رکھتا ہے۔ 1979 میں سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت اور ایرانی انقلاب کے 2 اہم واقعات کے بعد سے یہ خطہ دہشت گردی اور تشدد کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس وقت سے یہ علاقہ فرقہ وارانہ اور قبائلی تنازعات کا گڑھ بن چکا ہے۔ افغان جہاد کے دوران اس علاقے کو مجاہدین کے لیے راستہ فراہم کرنے اور تربیتی مراکز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ افغان مہاجرین کی آمد کے ساتھ اسلحہ اور گولہ بارود کا کلچر یہاں پر متعارف ہوا۔ مہاجرین نے شیعہ زمینوں پر قبضہ کر لیا جو بعد میں دونوں فرقوں کے درمیان درینہ تنازعات کی وجہ بھی بنی۔ 1982 میں شیعہ آبادی کو کرم کے علاقے صدا سے زبردستی نکالا گیا۔ 1986 میں افغان سرحد کے قریب شیعہ آبادی نے مجاہدین کو افغانستان جانے سے روک دیا، جس سے ایک بار پھر تنازع پیدا ہوا۔ 1988 میں معروف شیعہ رہنما عارف حسن الحسینی کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد مظاہروں کی لہر نہ صرف کرم بلکہ پورے ملک میں پھیل گئی۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد حقانی نیٹ ورک نے 1996 میں کرم میں شیعوں کو نشانہ بنانا شروع کیا، جس کے نتیجے میں 2000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ 2007 میں تحریک طالبان پاکستان کے قیام نے مقامی جنگجوؤں کو مزید مضبوط کیا اور علاقہ مزید بدامنی کا شکار ہوا۔ اس کے بعد 2017 بھی کرم کے لوگوں پر بھاری رہا۔ 2017 میں ہونے والے پے در پے دہشت گردی کے حملے خطے کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوئے، جن میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ حالیہ برسوں میں مئی 2023 کے ایک اسکول حملے میں 7 افراد ہلاک ہوئے اور جولائی 2024 میں ایک نئے تصادم کے آغاز نے کئی درجن جانوں کو نگل لیا۔ نومبر 2024 کے سب سے ہولناک حملے میں درجنوں شیعہ افراد کی ہلاکت اور بعد میں 2 دیہات کے نظر آتش ہونے نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق ضلع کی کل آبادی 6,19,553 ہے۔ یہاں مختلف قبائل آباد ہیں جن میں توری، بنگش، زیمسٹ، منگال، مقبل، مسوزی اور پارا چکمانی شامل ہیں۔ توری اور بنگش قبائل شیعہ اسلام کے پیروکار ہیں جبکہ دیگر سنی اسلام کی پیروی کرتے ہیں۔
توری قبائل زیادہ تر قابل کاش زمینوں پر قابض ہے، جبکہ بنگش اور زائمسٹ قبائل کو اوپر اور نیچے کرم میں حصہ داری حاصل ہے۔ دیگر کوئی بھی قبائل ان علاقوں میں زمین نہ تو خرید سکتا ہے اور نہ ہی مالک بن سکتا ہے۔ ضلع کرم کو انتظامی طور پر اپر کرم، لوئر کرم اور مرکزی کرم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اپر کرم میں واقع پارا چنار جو 83% شیعہ اکثریت پر مشتمل ہے، جبکہ لوئر کرم شیعہ اور سنی آبادی کا مخلوط علاقہ ہے اور افغانستان کی سرحد سے مکمل طور پر جڑا ہوا ہے۔ مرکزی کرم سب سے بڑا اور پسماندہ علاقہ ہے، جس کو اس کی زمین اور تاریخی تنازعات کی وجہ سے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ تاریخی طور پر کرم میں فرقہ وارانہ تشدد، قبائلی رکاوٹوں کا تسلسل رہا ہے۔ شیعہ توری قبیلے نے لوئر کرم میں غالب طاقت حاصل کی تھی اور وہ 18ویں صدی کے اوائل میں وہاں آباد ہوئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب توری قبیلے نے بنگش اور زائمسٹ قبائل سے چراگاہیں کھو دیں تو وسائل پر تنازعات ابھرنے لگے۔ جب منگال اور مقبل قبائل جو کبھی توری کے ماتحت تھے درختوں کی تجارت اور سرحد پار تجارت سے مالدار ہوئے، ان کا توری اراضی پر قبضہ شروع ہوا۔ یہ رکاوٹ پہلے سے ہی قبائلی تنازعات سے بھرپور تھی اور اب فرقہ وارانہ شکل اختیار کر چکی ہے۔ سرد جنگ کے دوران پاکستان کی افغان مجاہدین کی حمایت کے لیے امریکہ کے ساتھ اتحاد نے کرم کو مزید غیر مستحکم کر دیا۔ ضیاء الحق نے افغان پناہ گزینوں کی آمد کو شیعہ توری کے اثر و رسوخ کو کمزور کرنے کے لیے حکمت عملی سے استعمال کیا، جس سے فرقہ وارانہ کشیدگیاں بڑھ گئیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں عسکریت پسند سنی قبائل شیعہ کمیونٹیز کے ساتھ لڑتے ہوئے ہزاروں افراد کو بے گھر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانوی نو آبادیاتی پالیسیوں نے خاص طور پر غیر مستحکم قبائلی علاقے میں تقسیم اور حکمرانی کی حکمت عملی کے ذریعے نسلی اور فرقہ وارانہ تفریق کو مزید گہرا کیا۔ 1893 میں ڈیورنڈ لائن معاہدہ ہوا، جو برطانوی ہندوستان کے وزیر خارجہ ہنری مورٹیمور ڈیورنڈ اور افغان بادشاہ امیر عبد الرحمن کے درمیان طے پایا تھا، جس ہندوستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کو متعین کیا گیا۔ اس اقدام سے اس علاقے میں حکمرانی کی صورتحال متاثر ہوئی۔ اس سرحد کے گرد قبائل اور کمیونٹیز کو مصنوعی طور پر تقسیم کرنا بدلے میں نفرت اور دیرینہ شکایات کا باعث بن گیا، جس سے کرم داخلی تنازعات اور بیرونی اثرات کا شکار ہو گیا۔ اس کے علاوہ کرم کی افغانستان کے ساتھ قربت نے طالبان اور داعش جیسے عسکریت پسند گروہوں کو اس علاقے کو سرحد پار آپریشنز کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی، جس سے عدم استحکام میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ مسئلہ افغان پاکستان سرحد کی غیر محفوظ نوعیت کے ساتھ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ کرم کے پہاڑوں میں بھائی بھائی سے جدا ہیں، ایمان کی وجہ سے نہیں بلکہ نفرت کی دیواروں کی وجہ سے۔ کیا یہی اسلام کی تعلیم ہے؟ ہمارا دین تو امن اور اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، مگر آج ہم اپنے ہی ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ کتنی مائیں اور روئیں گی، کتنے بچے یتیم ہوں گے، کب ہمیں احساس ہوگا کہ یہ نفرت صرف مزید درد ہی لاتی ہے۔ آئیے نفرت کو سمجھوتے سے اور تقسیم کو بھائی چارے سے بدل دیں۔ آئیں ہم ایک ہو جائیں، کیونکہ اتحاد ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ ہمیں امن کی راہ دکھائے اور ہماری امت کے زخموں کو بھر دے، آمین۔ اپنے میزبان عدنان شبیر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔